ایسے کیسز بھی اب سامنے آ رہے ہیں جس میں بہت سارے پولیس افسر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ریپ کا کوئی کیس کراتی ہے، رجسٹرڈ کرواتی ہے اور اس کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے اور وہ نہیں بتاتے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس لڑکی کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے والدین کو بھی اس کیس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ ایسا کوئی قانون ہے کہ نام بالکل خفیہ رکھا جائے؟ نہ ایسا کوئی قانون ہے، نہ کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ جو کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے غلط بات کرتا ہے۔ یہ اخبار نہیں ہے، اخبار میں آپ نے لکھ دیا زے کے خلاف، اے کے خلاف، کیونکہ جو ایف آئی آر درج ہونی ہے شاہد بھائی، اس میں کمپلیننٹ میں آپ نے پورا نام، ولدیت، ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر، موبائل فون نمبر، ہر چیز دینی ہے موجودہ حالات میں۔ اس کے بعد اگر کمپلیننٹ اس کا ماں باپ یا کوئی بہن بھائی بھی بن جاتا ہے، آگے آپ نے جو اس کی ایف آئی آر کا جو میٹر ہے آگے جو آپ لکھیں گے کہ میری بیٹی یا کسی کے ساتھ یا جس طرح بھی ہے جو بھی رشتہ دار ہے، اس کا نام پتہ تو آپ لکھیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں قانون میں نہیں، اور آج تک میں نے کوئی ایف آئی آر نہیں دیکھی، اگر کوئی ایسی ہے تو مجھے بھی دکھا دیں کہ جس میں اس میں نام خفیہ رکھا گیا ہو کہ جی وہ مدعا یا مضروبہ یا کوئی اور کوئی بھی نام لکھ کے وکٹم، ٹھیک ہے، اس کا کوئی آپ فرضی نمبر ڈال دیں یا کچھ اور ہے، اس طرح ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کیس خراب کر دیں گے۔ اب جتنے تواتر کے ساتھ کیسز ہوتے ہیں، عموماً یونیورسٹیز کی جتنی طالبات کے ساتھ کیسز آ رہے ہیں، تو اس میں یہ پلی عام طور پر یہ لے رہے ہوتے ہیں یہ پولیس والے بھی کہ ہم اس کا نام اس لیے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ نہ ہو۔ شاید بھائی وہ اخباری خبریں ہیں صرف، یا آپ آج کل قانون کی جتنی غلط تشریح سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے، ہمیں خود سن کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے بھائی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی وکالت کی کتابیں کھول کے بھی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو پریکٹیکلی جس طرح ہماری بہت سارے اسٹوڈنٹ اور یہ تو فلمیں دیکھ کے آ جاتے ہیں نا عدالتوں میں کیونکہ ہم نے آپ نے تو فائل کے مطابق کام کرنا ہے، تو پریکٹیکلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو۔ اچھا، فلموں میں جو عدالتوں کا ماحول دکھایا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، آپ وکیل کیوں کرتے ہیں؟ آپ وکیل کی سروسز اس لیے ہائر کرتے ہیں کہ آپ کو لاء کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے پوری فائل پڑھنے کے بعد اس میں سے چند پوائنٹس نکالنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صبح عدالت میں کھڑے ہو کے وہ پوائنٹس یا جج صاحب کی بات کا جواب نہ دیں تو کیس تو گیا۔ ہمیں 2 سے 3-4 منٹ میں سب کچھ بریف کرنا ہوتا ہے کہ جی فلاں پیج فلاں لائن یہ ہے یہ ہے یہ ہے، دیٹس آل، ٹھیک۔ وہ اس طرح وہ فلموں والا جذباتی ماحول بڑکیں جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، رونا انٹائرلی ڈفرینٹ ہے نا۔ عدالتیں اتنی پہلے تو ان کا سٹرکچر ایسا نہیں ہوتا، پھر جج صاحبان اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر تالیاں پیچھے بجانے والے نہیں ہوتے، پھر لاء کی بات کی جاتی ہے، وہ فلم والی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو یہ ساری چیز، تو اس پر کبھی کسی قانون دان نے کوئی ایکشن لیا کہ آپ ایک معاشرے کو، اپنے معاشرے کو کیا تربیت دے رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا تصوراتی قسم کا عدالتی نظام دکھاتے ہیں ڈراموں میں، ٹی وی میں، جو لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے یا گمراہ کر سکتا ہے؟ شاید بھی میں نے پیچھے ایک کنٹری کا پڑھا تھا کہ انہوں نے فٹ بالرز کی جو پرائزز ہیں وہ کم کرنے کے لیے کام شروع کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے آئیڈیلی ہے نہ بن جائے۔ تو یہ کنٹری لیول پہ چیزیں ہوتی ہے۔ سینسر بورڈ کس لیے ہے؟ یہ تو سینسر بورڈ کا کام ہے نا، یہ تو پالیسی میکنگ، اور یہ وہ ہمارے ملک میں کہاں پہ ہیں؟ چھوڑیں ان چیزوں کو۔ نہیں، آپ وکلاء حضرات تو خود کہتے ہیں ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں قانون کو، ریٹ کو، اور وہ تو ایسے ایسے کیسز کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے وہ کورٹ وہاں کی جہاں مرضی بنائیں، جیسا میں بٹھائیں، وہ ایک فلم ہے 3 گھنٹے کی ہوئی ختم، بس دیٹس آل۔ نہیں، وہ یہ کہہ نہیں سکتے ہمارا امیج خراب کیا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح کے مرضی وہ جج کی اگر وہ ہنسی مذاق میں اڑائیں، کوئی اگر آپ کی ساری وہ انڈین فلموں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم تو پاکستانی فلم کی بات کریں نا، یہاں پر فلموں سے زیادہ ادھر ہو رہا ہے۔ توہین عدالت نہیں لگ سکتی LLB والی نہیں، اس پہ کنٹینٹ نہیں ہے، وہ تو فلم ہے، صرف فلم کی حد تک ہے۔ فلم میں جو ہوگا عدالت اس کو معاف کر دے گی، اس پہ کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتی اگر کوئی کیس کرے اس پہ۔ تو بھئی کس قسم کا ماحول انہوں نے دکھایا کہ لوگوں کے ذہن کو تصور، یہ تو جرم پر ابھارتی ہے۔ دیکھیے شاید میں ماحول سے آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی ایسے کنٹیمپچوس ورڈ آپ یوز کریں جو پریزنٹ سسٹم جو چل رہا ہے اس کے مطابق نہ ہو، یا عدالتی نظام کے متعلق بات کریں تو جو کنٹیمپٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہو تو پھر
تو رانا صاحب سارے جتنے ڈائلاگ ہوتے ہیں، جس طرح سے جج کو مخاطب کیا جاتا ہے، جو ڈائلاگ بولے جاتے ہیں نا وہ تصور کیا ہے؟ میں وہ نہیں کہہ رہا، وہ تصور کیا ہے؟ نہیں، وہ تصور نہیں، تصور پہ عدالتی نظام ہے، تصور یا امیجینیشنز پہ یا فیک ٹرائل پہ تو ایف آئی آر یا چیزیں نہیں نہ ہوتی. اب فلم کے اندر جو مرڈر ہوتے ہیں اس کے آرے کی ایف آئی آر ہو جائے گی؟ نہیں، جو آپ دکھاتے ہیں اب اس کے اندر جب جذبات دکھائے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فلم ہو، اس کے اندر مجرم آ کے کہتا ہے جی میرا انصاف نہ کیا تو میں اور بندوں کو مار دوں گا. آپ اور میں بیٹھے ہیں، آپ جج اس وقت بن جائیں، میں آپ کو جو مرضی کہہ لوں، میں ان جیسا بان کو تو نہیں کہہ رہا جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں. تو اسی طرح معاشرے کے اندر اور بہت سارے کیسز بھی اسی بنیاد پر تو ہوتے پھر ہیں. آپ مرڈر دکھاتے دیکھیے، آپ کے سائبر کے جتنے زیادہ اس وقت کیسز ہو رہے ہیں، یہ آزادی اظہار رائے کی آپ پھر تو بات کر رہے ہیں نا. تو ایک فلم ہے، آپ ڈرامے، وہ بھی ایک آزادی اظہار رائے کا ایک حصہ ہے نا. آپ جتنے اب سائبر پہ جتنے کیسز بن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یا تو پھر آپ کا لا آپ کا جو ہے اس کے کیا آپ نے بولے، آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے سوشل میڈیا پر آ کر، ریالٹی بیسڈ ہے، وہ فلم میں نہیں ہے نا. یہ تو آپ جو تو فلم کے اندر جو کام کیا جائے گا ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے. اگر وہ نظر انداز کرنے والی بات ہے تو پھر سینسر بورڈ اس کو کیوں کینچی چلاتا ہے؟ وہ کہے گا یہ فلم ہے، اس کو دکھانے دیں. ریپ ہے، ریپ کو کرتے ہوئے ایک ایک سین کو اگر وہ دکھائیں، ڈانس کرتے ہوئے اپنے پورے جسم کی نمائش کریں، اجازت دے دیں ہم کہ بھئی یہ تو ایک فلم ہے. تو ہماری عدالتیں اور وکلا بھائی جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ صرف ایک ہی جواب ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ہم نے کیونکہ قانون کے طالب علم ہے، میں نے قانون کے مطابق آپ سے بات کرنی ہے، جتنی چیزیں وہ قانون کے مطابق بتانی ہے. کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ فلم میں کی گئی چیز پہ سزا ہوگی یا کنٹیمپٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب.